میں شیخ ظہور احمد۔ سب سے پہلے میں اپنے تمام سکھ بھائی جو یہاں موجود ہیں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہاں دعوت دی اور ہم گرودوارہ میں آئے، اور جو سری نگر میں جو گھٹنا گھٹی اس کے اوپر تفصیلاً جو ہے وہ بات کی گئی، اور دونوں کمیونٹیز کے اوپر میں جو بھائی چارہ بنا ہوا ہے اس کے اوپر بھی پوری تفصیلاً جو ہے وہ بات کی گئی۔ سب سے پہلے آن بہاف آف مائی کمیونٹی، اپنی طرف سے، اپنے لوگوں کی طرف سے، یہ جو واقعہ ہوا ہے جس میں وہ 20 سال لڑکی اور 48 سال لڑکی، اس کو پوری طرح سے ہم یہاں جموں میں بیٹھ کے کنڈیمن کرتے ہیں، اور اسلام میں اس چیز کی بھی بالکل اجازت نہیں دیتی ہے کہ ہم بائی فورس یا کسی چیز کے اوپر وہ کسی کو اپنے دھرم میں شامل کریں، اور اسلام قرآن میں ہمیں بالکل صاف لفظوں میں یہ منع کیا گیا ہے کہ کسی کو بائی فورس جو ہے وہ کنورشن کروائی جائے۔ لہٰذا اس کو اس اسلام کے ساتھ بالکل نہ جوڑ کے دیکھا جائے کہ یہ ایکٹ جو ہے وہ اسلام کے جس نے یہ ایکٹ کیا ہے اس آدمی کے خلاف جیسی کارروائی قانون کے حساب سے بنتی ہے وہ ایڈمنسٹریشن دیکھے، لیکن یہاں کے ہم لوگ جو دونوں کمیونٹیز کے ریپرزنٹیٹیو یہاں پہ بیٹھے ہیں، ہم لوگوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان فیوچر آنے والے دنوں میں ہم اپنی پورے ایریے کے لوگوں سے کو جو ہے اکٹھا کریں گے، اپنی میٹنگ کریں گے، اور اس میں جو ہے فیوچر کا جو لائحہ عمل جو تیار کریں گے۔ لیکن ابھی ایک ارجنٹلی جو فیصلہ یہ ہے کہ ہم اپنے تمام جو ہیں ہم ان کو یہ ہدایت اپنے مرکزی جامعہ مسجد سے ایک ہدایت دیں گے کہ وہ کوئی ایسا نکاح نہ کرائیں جو کسی دھرم کی دوسرے دھرم کی لڑکی ہو یا لڑکا ہو، اس کا کوئی نکاح نہ کرائے اس وقت تک جب تک کہ اس کے پیرنٹس یا اس کے گھر کے وارث اس میں موجود نہ ہو۔ لہٰذا اس کو جو سری نگر میں اس کو کیونکہ ریلیجسلی وہ لڑانے کی جو کوشش کی جا رہی ہے، اس کو پولیٹیکلی کلر دیا جا رہا ہے، ہم اس کو بھی کنڈیم کرتے ہیں اس کے ساتھ، اور تو یہی کہتے ہیں کیونکہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، جو سری نگر میں ہوا اس کو پوری طرح سے کنڈیم کرتے ہیں، اور جو ہم سے یہاں پہ ان فیوچر میں جو بھی نیکسٹ میٹنگ میں فیصلے ہوں گے وہ ہم اپنی کمیونٹی میں وہ لاگو کریں گے، اور ان کا سب کا بہت شکریہ، اور 2-3 دن میں ہی انشاءاللہ جو ہے ایک بڑی پریس کانفرنس کے ذریعے وہ سارے لوگوں تک وہ بات پہنچا دی جائے گی۔ تھینک یو جی۔ دیکھیں اس وقت ہم یہاں پہ جمع ہوئے ہیں، یہ چاند نگر گرودوارہ ہے۔ یہاں آنے کا مقصد یہی ہے کہ حال ہی میں سری نگر میں ایک حادثہ ہوا جو ایک سکھ کمیونٹی کی ایک لڑکی کو ایک 50 سالہ یا 48 سالہ ایک آدمی لے کے جو ہے وہ بھاگ گیا، اور یہ جو ہے اس کو ایک دھرم کے ساتھ جوڑا گیا، حالانکہ اس میں دھرم کا کوئی قصور نہیں ہوتا۔ جہاں تک دھرم کی بات ہے، اسلام نے، شریعت نے، قرآن نے، دین نے، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے اس میں کسی کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ قرآن ہمیں منع کرتا ہے، کسی کو زبردستی مذہب اسلام قبول نہیں کروا سکتے۔ رہی شادی کی بات، شادی میں کسی غیر مذہب کی لڑکی کے ساتھ زبردستی کرنا تو الگ بات ہے، مسلم کے ساتھ بھی زبردستی شادی نہیں کر سکتا۔ ہم اس کی مذمت بھی کرتے ہیں، اور آئندہ اس کے اوپر ہم کوشش کریں گے ضرور کہ ہم اپنی سکھ کمیونٹی کے ساتھ اور ہندو بھائی اور بھی جو بھی جتنی کمیونٹی جتنے مذاہب کے لوگ ہیں، ہم ان کو بھی کہیں گے کہ ہم ساتھ میں بیٹھ کے کوئی ایسا لائحہ عمل طے کریں گے جس میں ہم اپنی پبلک کو، اپنی بچوں کو، اپنی بچیوں کو یہ ہدایت دیں گے کہ وہ ایسا نہ کریں، اور اپنے جو مذہبی گرو ہیں ان سے بھی اپیل کریں گے کہ وہ اپنے مذہب میں شادی کرانے سے پہلے کسی بھی مذہب کی کوئی لڑکی آئے تو پہلے ان کے والدین کی رضامندی ضروری ہونی چاہیے۔ جب تک والدین یا ان کے وارثین نہ ہوں تب تک کوئی کسی قسم کی کوئی بھی مذہبی گرو جو ہے وہ شادی نہ کروائے۔ یہ ہم اپیل کریں گے، اس کے اوپر جو ہمیں کرنا پڑے گا ہم کام بھی کریں گے، لوگوں کو اپیل کرنی پڑے گی، ہمیں گھر گھر جا کے لوگوں کو بولنا پڑے گا، ہم بولیں گے، ہمیں اپنے علماء کے پاس جانا پڑے گا، مسجدوں میں جانا پڑے گا، گرودواروں میں جانا پڑے گا، مندروں میں جانا پڑے گا، ہم جائیں گے اور لوگوں سے اپیل کریں گے۔ اس سے امن خراب ہوتا ہے، سماج کو اگر واقعی
صحیح طریقے سے رکھنا ہے، سماج اگر امن والا رکھنا ہے تو یہ قدم ہمیں اٹھانے پڑیں گے. اگر یہ قدم ہم نے نہیں اٹھائے تو پھر سماج صحیح نہیں رہ سکتا. اس لیے سماج کو اگر باقی رکھنا ہے تو پھر ایسے قدم اٹھانے پڑیں گے. میں اپنے علماء سے بھی اپیل کروں گا اور ہر مذہب کے مذہبی گروؤں سے بھی اپیل کروں گا کہ ایسی شادی جب بھی کوئی سامنے آئے تو ہمیں چاہیے. اس کے علاوہ انتظامیہ سے بھی ہم اپیل کریں گے، کم سے کم اگر انتظامیہ بھی اس چیز کا خیال رکھے، جیسے جج صاحبان ہیں، اگر جج صاحبان اس کا خیال رکھتے کہ ایک آدمی دوسری کمیونٹی کا یا دوسرے مذہب کا ہے اور اتنی عمر میں فرق ہے، کم سے کم انسانیت سوز واقعہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ مذہب کے علاوہ انسانیت سوز واقعہ ہے کہ ایک آدمی کی عمر 50 سال اور لڑکی کی 20 سال. یہ انسانیت سوز واقعہ ہے، مذہب سے ہٹ کے بھی یہ ایک بہت برا واقعہ ہے جس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے. امام صاحب ادھر آ جائیں، آپ دیکھ نہیں رہے. دیکھیے آج یہاں پہ بی بی چاند پور گرودوارا جیول میں مسلم اور سکھ کمیونٹی کی ایک مشترکہ میٹنگ منعقد ہوئی، جس میں دونوں طرف سے نہ صرف کمیونٹی کے لیڈران بلکہ مذہبی جو ہمارے علماء ہیں انہوں نے بھی شرکت کی. اور جو کشمیر میں ابھی ایک انسیڈنٹ ہوا ہے اور جس کو ایک سیاسی رنگت دینے کی کوشش کی گئی، دو کمیونٹیز کے بیچ میں تفرقہ پھیلانے کی کوشش کی گئی، یہ ہم سب پر ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی ایسا واقعہ سامنے آئے تو ہم کمیونٹیز کو بٹھا کر کمیونٹیز کے ساتھ بیٹھ کے باہمی طور پر ان مسئلوں کا حل ڈھونڈیں. ایک تو مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ جب یہ انسیڈنٹ سامنے آیا پورا کشمیر وکٹم فیملی کے ساتھ کھڑا نظر آیا، جو کہ ایک بہت بڑا میسیج ہے. اس وقت پورے ملک میں جو حالات بنے ہوئے ہیں، میجورٹی اور مائنورٹی کے درمیان جو درار پیدا کی جا رہی ہے، اب مائنورٹیز کے بیچ میں بھی آپس میں درار پیدا کی جا رہی ہے، اور اس کے پیچھے کون لوگ شامل ہیں وہ کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے. وجوہات کیا ہیں یہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. پنجاب میں الیکشن ہے، یو پی میں الیکشن ہے، لیکن الیکشن جب بھی ہوتے ہیں کشمیر میں آگ لگائی جاتی ہے، آپس کے بھائی چارے میں آگ لگائی جاتی ہے. تو ہماری طرف سے ایک چھوٹی سی کوشش یہ ہوئی ہے کہ دونوں کمیونٹیز کو ہم بٹھائے اور دونوں کمیونٹیز سے ہم کم سے کم کمیونٹی لیول پہ یہ بات، بچیاں کسی اکیلے کی نہیں ہوتی، بچیاں اور بہنیں سب کی سانجھی ہوتی. آج لوگ بڑی بڑی تقریریں کرتے ہوں گے، انہیں کبھی اس کا نام یہ لو جہاد کا نام دے رہے ہیں، کبھی دھرم چینج کا نام دے رہے ہیں، لیکن بچیاں کسی کی الگ الگ نہیں ہوتی، سب کی سانجھی ہوتی ہے. اور ہم دو کمیونٹیز خاص کر مسلمان اور سکھ کمیونٹی ہمیشہ سکھ دکھ میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے نظر آئے. بہت ساری طاقتوں کو یہ برداشت نہیں ہو رہا اور وہ طاقتیں کوشش کر رہی ہیں کہ ان دونوں کمیونٹیز کے بیچ میں درار پیدا کی جائے تاکہ وہ اپنے سیاسی مقاصد پورے کر پائیں. ان کو کسی کمیونٹی سے کوئی ہمدردی نہیں ہے. میں بہت شکر گزار ہوں دونوں کمیونٹی کے لیڈروں کا کہ جنہوں نے ایک میچورٹی لیول دکھا کر ایک جوائنٹ اپیل کے طور پہ سامنے آئے ہیں. اور مجھے امید ہے کہ انڈیویجول لیول پہ ہم اپنے بھی کمیونٹی لیول پہ ہم آگے آئندہ یہ ایسا کام کریں، ایسی کاؤنسلنگ اپنے نوجوانوں کے لیے بچے اور بچیوں میں کریں کہ ایسے انسیڈنٹ جو ہے وہ فیوچر میں نہ ہوں. اور اس لیول کا جو سیاسی تفرقہ پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کو ہم آج سے ہی کوشش کریں کہ وہ وہاں تک اس مقام تک نہیں پہنچا پائے. میں دونوں کمیونٹیز کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور دونوں کو یہ کیا کہتے ہیں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کسی بھی سیاسی طور پہ جو اس وقت کوشش کی جا رہی ہے اس جاسے میں نہ آئے. ہمارا آپس کا بھائی چارہ، امن، یہاں کی شانتی جو ہے ہمیں ہر چیز سے عزیز ہے اور اس کے لیے ہمیں جو کوشش کرنی ہوگی وہ ہم کریں گے. شکریہ. جیسا کہ آپ نے جو ہمارے پاس یہاں پہ آج جموں کی جو مسلم کمیونٹی کے تمام جو امام ہیں، جو مذہبی لوگ ہیں، جو میٹر کرتے ہیں، یہاں تمام معزز لوگ، ہم آپس میں مل بیٹھ کے ہم نے یہ جو حالات بنے ہیں، جیسے آپ نے سنا ہے کہ
کشمیر میں جو بچیوں کی شادی کو لے کے، ایک مذہب کی دوسرے مذہب کی شادی کو لے کے، جس کو کوئی بھی برداشت نہیں کرتا، کیونکہ ہر مذہب کے اپنے عقیدے اور اپنے جو فرائض ہوتے ہیں. تو اس طرح کی مولوی صاحب نے خود بتا دیا ہے کہ ہم نے ایک شروعات کی ہے یہاں جموں میں. میں پوری سکھ کمیونٹی کی طرف سے ان کا شکر گزار ہوں، کیونکہ انہوں نے کل بھی ایک دم جو پریس کانفرنس کی تھی اس کا بہت ہی ایک پازیٹیو جو میسج گیا ہے. جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ کچھ لوگ اس چیز کو ایک کمیونل رنگت دینے کی جو کوشش کر رہے ہیں اور ڈفرینٹ کمیونٹیز میں ایک کنفیوژن کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم اس چیز کو کنڈیم کرتے ہیں اور ہم اس کو کبھی بھی ہونے نہیں دیں گے. جیسے آج ہم مل بیٹھے ہیں، ہم نے ایک شروعات کی ہے. میں اس کے لیے تمام جو ہمارے امام آئے ہیں، جو بزرگ آئے ہیں مسلم کمیونٹی کے، میں ان کا شکر گزار ہوں. اور ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ آنے والے دنوں میں ہم جو ہمارے گردوارہ بورڈ کے چیئرمین ہیں، ہماری یہاں ڈسٹرکٹ گردوارہ پربندھک کمیٹیز ہیں پورے جموں پروونس کی، اور بھی جو جتنی بھی سکھ آرگنائزیشن ہوں گی، ہم مل بیٹھ کے ہم وہاں پہ ایک بلیک اینڈ وائٹ میں ہم نے کچھ فیصلے کیے ہیں، وہ آپ کے سامنے آ جائیں گے کہ ہم ایک سوشل لیول پہ کس طرح ہم ان چیزوں کو روکیں گے. اور ساتھ ہی جو ہماری آپسی جو بھائی چارہ ہے، جو خاص کر ہماری ڈفرینٹ کمیونٹیز کا جموں میں، اور خاص کر مسلم اور سکھ کمیونٹی کا جو ہے، اس کو جو توڑنے کی کوئی بھی جو سازش، ہم اس کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے. ہم سب مل جل کے یہ جو ہمارے مسائل ہیں ہم ان کا حل ڈھونڈیں گے. اور جیسے انہوں نے کہا کہ پیرنٹس کی رضامندی بہت ضروری ہے، اسی چیز کو لے کے ہم گردوارہ بورڈ کی طرف سے بھی اور جو ہمارے جموں کے یہ جو امام ہیں ان کی طرف سے ایک جوائنٹ ڈکلیریشن جو ہے وہ آنے والے دنوں میں ہم مل بیٹھ کے اس کو کریں گے، تاکہ یہاں کا جو ماحول ہے وہ خوشگوار رہے اور جو ڈفرینٹ کمیونٹیز ہیں ان کے جو عقیدے ہیں وہ بھی قائم رہیں. شکریہ. اب آپ ٹھیک ہے نا جی، 5 منٹ آپ نے 1 to 1 کرنا ہے. ان کا لمبا شارٹ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ.